صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ان احادیث کو جمع کیا گیا ہے جن کا تعلق احکام و مسائل سے ہے۔ عقیدے کی احادیث یہاں نہیں ملیں گی، تفسیر کی احادیث یہاں پہ نہیں ہوں گی، اخلاق، آداب اور فتنوں سے متعلقہ احادیث یہ سب امور یہاں پہ نہیں ہوں گے، بلکہ صرف فقہی احکام و مسائل پہ مشتمل احادیث ذکر کی جائیں گی۔ اور اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الصیام، یعنی کہ وہ کتاب جس میں ان احادیث کا تذکرہ ہے جن کا تعلق روزوں سے ہے، یعنی کہ عمدۃ الاحکام ایک کتاب ہے، اس کتاب میں آگے کتابیں ہیں، کتاب الصلاۃ نماز کے بارے میں کتاب، کتاب الطہارہ طہارت کے بارے میں کتاب، اور اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الصیام۔ آج ہمارا موضوع ہے سفر میں روزہ رکھنا، یہ ہمارا موضوع ہے کہ یہ کیسا ہے۔ حدیث نمبر ہم پڑھیں گے 181 عن عائشہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ان حمزہ بن عمرو الاسلمی قال، کہ حمزہ بن عمر اسلمی نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اصوم فی السفر، کیا میں سفر میں روزے رکھوں؟ یہ حمزہ بن عمر الاسلمی، ان کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے، وہ بھی بخاری کی روایت ہے، کہ انی اسرد الصوم، کہ میں تسلسل سے روزے رکھتا ہوں، یعنی کہ نفلی روزے۔ اور ایک جگہ یہ بھی الفاظ آئے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اجد بی قوۃ علی الصیام فی السفر، میں سفر میں روزہ رکھنے کی اپنے آپ میں قوت اور طاقت پاتا ہوں، فہل علی جناح، میں روزہ رکھوں تو کیا مجھے کوئی گناہ ہوگا؟ تو یہاں پہ اب جو روایت ہمارے پاس ہے اس میں کیا ہے کہ انہوں نے کیا کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اصوم فی السفر، کیا میں سفر میں روزے رکھوں؟ وکان کثیر الصیام، اور یہ کثرت سے روزہ رکھنے والے صحابی تھے، کثرت سے نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ قال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ان شئت فصم، اگر تم چاہو تو روزہ رکھو، وان شئت فافطر، اور اگر تم چاہو تو روزہ ترک کر دو، روزہ نہ رکھو، یعنی کہ یہ تمہارے اوپر ہے۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 1943 1943۔ امام مسلم نے نمبر ہے 1121 1121۔ اور امام بخاری جب اس حدیث کو روایت کرتے ہیں تو اس کے اوپر باب کیا قائم کرتے ہیں؟ باب الصوم فی السفر والافطار، کہ سفر میں روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کے بارے میں یہ باب ہے۔ اب اس حدیث سے کیا کیا مسائل ہمیں معلوم ہوئے؟ نمبر 1، یہ پتہ چلا کہ سفر میں روزہ ترک کر دینا بھی جائز ہے اور روزہ رکھنا بھی جائز ہے۔ اور روزہ ترک کرنا کیوں جائز ہے؟ کیونکہ سفر میں انسان مشقت میں ہوتا ہے عام طور پہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو رمضان کے مہینے میں بیمار ہے یا حالت سفر میں ہے تو وہ روزے ترک کر دے تو دیگر ایام میں ان روزوں کے بدلے میں روزے رکھ لے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ سفر میں روزہ رکھنے نہ رکھنے کا اختیار یہ کیا کرنا ہے ابھی؟ میری آواز سن رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا میری آواز سن رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا میری بات پہلے نہیں آ رہی تھی؟ اب میری بات سن رہے ہیں آپ لوگ؟
چلیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جی تو یہ جو اختیار دیا گیا ہے روزہ رکھنے نہ رکھنے کا، یہ اس کو دیا گیا ہے جو روزہ رکھنے کی قوت اور طاقت رکھتا ہے. یہ کہ جس میں طاقت نہیں ہے تو وہ نہ رکھے. تو یہ اختیار اسی کے لیے ہے جو سفر میں ہونے کے باوجود روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے. معذرت میں ایک دفعہ پھر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ جزاکم اللہ خیرا. اب ہم آتے ہیں حدیث نمبر 182 کی طرف. 182 عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، روایت ہے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کیا کرتے تھے. قال، انہوں نے کہا کہ کننا نسافر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے. فلم يعب الصائم علی المفطر ولا المفطر علی الصائم، تو روزہ رکھنے والا روزہ نہ رکھنے والے پہ اعتراض نہ کرتا، اور نہ ہی روزہ نہ رکھنے والا روزہ رکھنے والے پہ کوئی اعتراض کرتا. لم یعب، عیب نہیں لگایا، اعتراض نہیں کیا، تنقید نہیں کی. تو معلوم ہوا کہ سفر میں روزے رکھنے بھی درست ہیں اور نہ رکھنے بھی درست ہیں. اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے. نمبر ہے 1947 1947، اور امام مسلم نے روایت کیا نمبر ہے 1118 1118. اور امام بخاری جب اس حدیث کو روایت کرتے ہیں تو اس کے اوپر باب کیا قائم کرتے ہیں؟ باب یہ ہے کہ لم یعب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعضهم بعضا فی الصوم والافطار، کہ صحابہ کرام نے سفر کے دوران ایک دوسرے کے اوپر تنقید نہیں کی روزہ رکھنے پہ اور روزہ نہ رکھنے پہ. یہ عنوان ہے جو امام بخاری نے قائم کیا ہے. اس حدیث سے بھی پہلا مسئلہ یہی معلوم ہوا کہ سفر میں روزہ ترک کرنا جائز ہے. نمبر 2، یہ پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو روزہ رکھنے نہ رکھنے کی اجازت دیا کرتے تھے. تو اس سے پتہ چلا کہ دونوں امور جائز ہیں، درست ہیں، ان میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس میں تردید ہے ان لوگوں کی جو یہ سمجھتے ہیں کہ سفر میں روزہ رکھنا حرام ہے، جو کہتے ہیں کہ سفر میں روزہ رکھیں گے تو روزہ نہیں ہوگا، اور رمضان کا روزہ اگر آپ نے سفر میں رکھا ہے تو آپ کو بعد میں قضا دینا پڑے گی چاہے آپ نے رمضان میں رکھا ہے، کیونکہ رمضان میں آپ نے روزہ رکھا وہ تو غلط کیا آپ نے. ان لوگوں کا یہ موقف ٹھیک نہیں ہے. حدیث نمبر 183 183 عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ، روایت ہے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ کون ہیں؟ اویمر بن مالک الانصاری الخزرجی. ابو درداء کا نام اویمر بن مالک الانصاری الخزرجی. قال، انہوں نے کہا خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکلے فی شہر رمضان، ماہ رمضان میں، رمضان کے مہینے میں، فی حر شدید، شدید گرمی میں. اچھا، یہ سفر کون سا ہے؟ ابھی حدیث ہم نے مکمل نہیں کی، لیکن میں یہاں پہ یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ سفر کون سا ہے. یہ سفر فتح مکہ والا سفر نہیں ہو سکتا، حالانکہ آپ کا فتح مکہ والا سفر رمضان میں تھا.
لیکن یہ حدیث ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں، یہ وہ نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ اس حدیث میں تذکرہ ہے عبداللہ بن رواحہ کا. کس کا تذکرہ آ رہا ہے آگے؟ اور عبداللہ بن رواحہ فتح مکہ سے پہلے ہی جنگ مؤتہ میں شہید ہو چکے تھے. اور اس حدیث میں ان کا تذکرہ آ رہا ہے کہ وہ موجود تھے، تو اس لیے اس سفر سے مراد فتح مکہ والا سفر نہیں ہو سکتا، اور اس سے مراد جنگ بدر والا، غزوہ بدر والا سفر بھی نہیں ہو سکتا. حالانکہ وہ بھی رمضان میں تھا، لیکن وہ مراد کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اس حدیث کے راوی ہیں ابو درداء، اور ابو درداء اس موقع پہ مسلمان نہیں تھے. تو ابو درداء کہتے ہیں کہ ہم نکلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رمضان کے مہینے میں، فی حر شدید، شدید گرمی میں. سفر بھی ہے اور شدید گرمی بھی ہے. حتی ان کان احدنا لیضع یدہ علی رأسہ من شدۃ الحر، یہاں تک کہ ہم میں سے کوئی، یہ جو ان ہے یہاں پہ، یہ ان اصل میں کیا ہے؟ انا. یہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ آگے جو لیضع پہ لام آ رہا ہے اس سے پتا چلا کہ یہ اصل میں کیا ہے؟ انا. تو ان کے اس میں تبدیلی ہوئی ہے اور معنی اسی کا دے گا، انا کا. حتیٰ کہ ہم میں سے کوئی ایسا بھی تھا جو اپنا ہاتھ رکھتا تھا اپنے سر پہ. اپنا ہاتھ کہاں پہ رکھتا؟ اپنے سر پہ. کیوں؟ من شدت الحر، گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنے سر کو گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے. وما فینا صائم، اور ہم میں کوئی روزہ دار نہیں تھا، الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور عبداللہ بن رواحہ کے. وہ عبداللہ بن رواحہ، ایک اللہ کے رسول روزے دار تھے اس سفر میں، اس واقعہ میں، اور ایک عبداللہ بن رواحہ. اس حدیث کو روایت کیا کس نے؟ امام بخاری نے. نمبر ہے 1945 1945، اور امام مسلم نے نمبر ہے 1122 1122. تو یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ حالت سفر میں اگرچہ دیگر صحابہ کرام روزے کی حالت میں نہیں تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور عبداللہ بن رواحہ روزے کی حالت میں تھے. اس سے پتا چلا کہ سفر میں روزہ رکھنے کی گنجائش موجود ہے. اور اس موضوع پہ گفتگو آگے چل کر ہوگی کہ بہتر کیا ہے. یہ تو مسئلہ بار بار معلوم ہو رہا ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا بھی جائز اور ترک کرنا بھی جائز. افضل کیا ہے، اس پہ آگے چل کے گفتگو کریں گے. حدیث نمبر 184 184، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، روایت ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، قال، انہوں نے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر میں تھے. اور ترمذی میں آتا ہے کہ یہ سفر فتح مکہ والا سفر تھا. فرآ زحاما، تو آپ نے رش دیکھا کہ کہیں پہ رش لگا ہوا، لوگ جمع ہیں. ورجلا، اور آپ نے ایک آدمی دیکھا، قد دلل علیہ، اس حالت میں کہ اس پہ سایہ کیا گیا تھا، یعنی کہ شدید گرمی اور پیاس وغیرہ کی وجہ سے اس کی حالت غیر ہو چکی تھی، اس کی طبیعت خراب ہو چکی تھی، تو اس کے اوپر لوگوں نے سایہ کیا ہوا تھا، اور یہ رش اسی کے ارد گرد تھا. فقال، تو آپ نے کہا، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ قالوا، صحابہ کرام نے کہا، صائم،
یہ ایک روزے دار ہیں. قال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، نیکی میں سے نہیں ہے، لیسا نہیں ہے من البر، کس میں سے؟ نیکی میں سے. کیا نیکی میں سے نہیں ہے؟ الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا. اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے. نمبر ہے 1946 1946، اور اس کے اوپر عنوان قائم کیا ہے، باب قائم کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمن ضلل علیہ واشتد الحر، کہ باب ہے اس بارے میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے بارے میں کہا تھا جس پہ سایہ کیا گیا تھا جبکہ گرمی شدید تھی. آپ نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ نہیں ہے نیکی سفر میں روزہ رکھنا. اس حدیث کو امام مسلم بھی روایت کرتے ہیں، اور وہاں پہ نمبر ہے اس کا 1115 1115. وفی لفظ لمسلم، اور مسلم شریف کے ایک متن میں یہ بھی آیا ہے، مسلم شریف کے الفاظ میں یہ بھی آیا ہے کہ علیکم برخصت اللہ التی رخص لکم. علیکم کا معنی کیا ہے؟ تم پر. نہیں، یہاں پہ یہ معنی نہیں ہے اس کا تم پر. یہاں پہ یہ کیا ہے؟ اسم فعل، یعنی کہ اختیار کرو، یعنی کہ تم پہ واجب ہے، تمہارے لیے ضروری ہے، یہ مراد ہے یہاں سے. تو علیکم، تم اختیار کرو، تم لو، برخصت اللہ، اللہ کی اس رخصت کو، التی رخص لکم، جو رخصت اس نے تمہیں دی ہے، یعنی کہ اللہ نے تمہیں رخصت دی ہے روزہ ترک کرنے کی، تو اس رخصت کو قبول کرو، اس کو اپناؤ، اس کو لو. تو اس حدیث کا مفہوم واضح ہے. اب اس حدیث سے مسائل کیا کیا معلوم ہوئے. نمبر 1، وہیں کہ سفر میں روزہ رکھنا جائز ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ آپ روزہ ترک کر دیں. نمبر 2، اس حدیث سے پتہ چلا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے. بس اتنا ہوگا کہ سفر میں آپ فرض روزہ رکھیں گے تو آپ کا روزہ ہو جائے گا، فرضیت آپ کی پوری ہو جائے گی، بعد میں آپ کو اس روزے کی قضا نہیں دینا پڑے گی. تیسرے نمبر پہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ بہتر یہ ہے کہ اللہ کی رخصتیں قبول کی جائیں. اللہ نے اگر کوئی حکم دیا ہے اور اس حکم میں نرمی کی ہے کسی حالت میں، تو اس نرمی کو قبول کرنا چاہیے. اس کے بعد حدیث نمبر 185 185، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، قال، انہوں نے کہا، کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، فی سفر، ایک سفر میں، فمن الصائم، ہم میں سے کچھ روزے کی حالت میں تھے. مننا، یہ من جو ہے تبعیضیہ ہے، بعض کا معنی دیتا ہے، کچھ کا معنی، کہ ہم میں سے کچھ لوگ روزے دار تھے، روزے کی حالت میں تھے. ومن المفطر، اور ہم میں سے کچھ لوگ بے روزہ تھے، روزہ ترک کیے ہوئے تھے. قال، راوی کہتے ہیں، راوی کون ہے یہاں پہ؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ. فنزلنا منزلا فی یوم حار، تو ہم نے پڑاؤ ڈالا، ہم رکے، ہم اترے، ہم ٹھہرے، منزلا، ایک مقام پہ،
فی یوم حار، ایک شدید گرمی، ایک گرمی والے دن میں، یعنی کہ سفر جاری تھا لیکن راستے میں ایک جگہ ہم اتر گئے، رک گئے، ٹھہر گئے، پڑاؤ ڈالا، نزلنا ہم نے پڑاؤ ڈالا، منزلن کسی جگہ، فی یوم حار گرمی والے دن، حار حرارت سے ہے، گرمی والا دن، وَأَكْثَرُنَا ظِلًّا صَاحِبُ الْكِسَاء، اور سائے کے اعتبار سے، ظلًا سایہ، اور سائے کے اعتبار سے ہم میں سے سب سے آگے وہ تھا صاحب الکساء، جو چادر والا تھا۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ سائے سے سب سے بہتر فائدہ وہ اٹھا رہا تھا جس کے پاس کوئی چادر تھی جو اس نے اوپر کی ہوئی تھی اپنے اوپر۔ بخاری شریف میں یہاں پہ الفاظ آئے ہیں اکثرنا ظلا من یستظل بکسائہ، کہ سائے کے اعتبار سے ہم میں سے آگے وہ تھا، سب سے بہتر وہ تھا جس نے اپنے اوپر اپنی چادر کا سایہ کیا ہوا تھا، جو اپنی چادر سے سایہ لے رہا تھا۔ فمنا من یتقی الشمس بیدہ، ہم میں سے کوئی ایسا بھی تھا، یہ بھی من تبعیضیہ ہے، بعض کا معنی دے رہا ہے، کوئی کا معنی، بعض کا معنی، کچھ کا معنی، تو ہم میں سے کوئی ایسا تھا کہ جو سورج سے بچ رہا تھا، یتقی بچ رہا تھا، الشمسہ سورج سے، بیدہ اپنے ہاتھ کے ساتھ، یعنی کہ سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے اپنے سر پہ اپنا ہاتھ رکھتا تھا، اتنی شدید گرمی تھی۔ قال، راوی کہتے ہیں، راوی کون ہے یہ؟ انس بن مالک، فسقط الصوم، تو روزے دار گر پڑے، یعنی کہ جب ہم وہاں پہ رکے تو روزے داروں میں ہمت نہیں تھی کہ وہ کوئی اور کام کریں، وہ گر گئے، لیٹ گئے۔ یہاں پہ میرے ایڈیشن میں، میرے نسخے میں ہے صوم، آپ دونوں کے پاس کیا ہے؟ ہاں، تو مسلم شریف میں بھی صوام ہی ہے، معنی ایک ہی، بہرحال روزے دار گر پڑے۔ اور بخاری شریف میں یہاں پہ الفاظ ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ صَامُوا فَلَمْ يَعْمَلُوا شَيْئًا، جو روزے دار تھے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، ان میں ہمت ہی نہیں تھی۔ وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ، اور روزہ نہ رکھنے والے اٹھے، فَضَرَبُوا الْأَبْنِيَّةَ، انہوں نے خیمے لگائے، الابنیہ بنا ان کی جمع ہے، مراد کیا ہے؟ خیمے، تو انہوں نے خیمے لگائے، خیمے نصب کیے۔ وسقوا الرکاب، اور انہوں نے پانی پلایا الرکاب، سواریوں کو۔ الرکاب ان اونٹوں کو کہا جاتا ہے، ان اونٹنیوں کو کہا جاتا ہے جس پہ سفر ہو رہا ہو، جس پہ آپ چل رہے ہو۔ اس کا واحد کیا ہے؟ راحلتن۔ تو روزہ نہ رکھنے والوں نے ایک تو خیمے لگائے اور ایک اونٹنیوں کو پانی پلایا، یعنی کہ اپنی اونٹنیوں کو بھی اور ان کی اونٹنیوں کو بھی جو روزے کی حالت میں تھے۔ روزے داروں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنی اونٹنیوں کو پانی پلا سکیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ذهب المفطرون اليوم بالاجر، ذهب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ گیا، ایسے ہی ہے، لیکن جب اس کے بعد با آ جائے تو پھر معنی کیا ہوتا ہے؟ لے گیا، لے گیا۔ تو یہاں پہ آ رہا ہے نا ذهب بالاجر، کیا مطلب ہے؟ اجر لے گئے، نیکیاں لے گئے، المفطرون روزہ نہ رکھنے والے، الیوم آج، یعنی کہ آج نیکیاں انہوں نے کمائی ہیں جو روزے کی حالت میں نہیں تھے۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے، نمبر ہے 2890 2890، اور امام بخاری نے اس کے اوپر باب کیا قائم کیا ہے، اس سے مسئلہ کیا اخذ کیا ہے؟ باب فضل الخدمت فی الغزو، جہاد کے دوران، لڑائی کے دوران دوسروں کی خدمت کرنے کے اوپر کیا فضیلت ہے، کیا اجر و ثواب ملتا ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سفر تھا یہ جہاد کا سفر تھا، اور اس سفر میں اجر و ثواب وہ لے گئے جنہوں نے دوسروں کی خدمت کی، دوسروں کے لیے خیمے لگائے، دوسروں کی اونٹنیوں کو پانی پلایا۔ اور اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، حدیث کا نمبر ہے 1119 1119۔ اس حدیث سے کیا مسئلے معلوم ہوئے؟ نمبر ایک، وہی جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ سفر میں روزہ رکھنا بھی جائز اور نہ رکھنا بھی جائز، کیونکہ اس سفر میں کئی لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، کئی لوگوں نے نہیں رکھا ہوا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی گروہ پہ سختی نہیں کی۔ نمبر دو، اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام دنیا میں کیسی زندگی گزار کر گئے۔ سفر ہے اور راستے میں جہاں ٹھہرے ہیں، اترے ہیں، شدید گرمی ہے، اس کے باوجود کچھ لوگ روزے کی حالت میں ہیں، اور جو روزے کی حالت میں نہیں ہیں وہ بھی نیکیاں کما رہے ہیں، وہ ان کی سواریوں کو پانی پلا رہے ہیں، ان کے لیے خیمے لگا رہے ہیں۔ اس کے باوجود یعنی کہ مالی طور پہ، دنیاوی طور پہ وہ بہت پیچھے تھے، اس کے باوجود اللہ کے لیے وہ بہت آگے تھے۔ اللہ کی راہ میں لڑنا، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا، روزے رکھنا، ان معاملات میں بہت آگے تھے وہ۔ تیسرے نمبر پہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ مسلمان بھائیوں کی خدمت کرنا یہ بہت ہی اچھا عمل ہے، اپنے گھر والوں کی خدمت کرنا بہت اچھا عمل ہے، اور یہ چیز دین کا حصہ ہے۔ کئی لوگ اپنے بھائیوں کی خدمت کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے، ان میں تکبر پایا جاتا ہے، ان میں تواضع اور عاجزی انکساری نہیں ہے۔ کسی کی خدمت اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ جی یہ میرا شاگرد ہے، اور کسی کی اس لیے کہ مجھ سے چھوٹا ہے، کسی کی اس لیے نہیں کریں گے کہ مالی لحاظ سے مجھ سے پیچھے ہے، کسی کی اس لیے نہیں کریں گے کہ آفس میں اس کا ڈائریکٹر اور مدیر ہوں اور یہ میرا ماتحت ہے۔ اسکول میں ٹیچر طالب علموں کی خدمت کرنے سے دور رہے گا، تو ایسا اگر تکبر کی وجہ سے ہو رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ صحابہ کرام بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی دوسروں کی خدمت کیا کرتے تھے، دوسروں کے کام آتے تھے۔ چوتھے نمبر پہ اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ سفر میں تب روزہ ترک کرنا افضل ہے جب روزہ ترک کرنے کی وجہ سے آپ کو خیر کے کئی کام کرنے کا موقع مل رہا ہو۔ اسی طرح جب روزہ ترک کرنے کی وجہ سے آپ کو صحیح معنوں میں اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کا موقع ملے گا، تو تب بھی روزہ ترک کرنا ہی افضل ہے۔ کیونکہ جو روزہ رکھے گا اسے روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، لیکن یہ فائدہ اس کی ذات تک محدود رہے گا، اور جو روزہ نہیں رکھے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ اوروں کے کام آئے گا، وہ اسلام کے کام آئے گا، اسلام کے غلبے میں اپنی قوت کو لگائے گا۔ تو ایسے موقع پہ روزہ نہ رکھنا افضل ہوتا ہے۔ اور ایک مسئلہ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اسلام کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اسلام سستی کا قائل نہیں ہے کہ آپ گھر میں مردہ پڑے رہیں اور کوئی کام نہ کریں،
گھر کی ذمہ داریاں نہ سنبھالیں اور دوسروں کے پیسوں پہ پلنے کی کوشش کریں. نہیں، آپ کوئی نہ کوئی کام کریں، چاہے محنت مزدوری کریں، چاہے ٹیچنگ کریں، چاہے کسی فیکٹری میں کام کریں. یعنی کہ اسلام اسے پسند کرتا ہے جو کام کرنے والا ہے، جو حرکت میں ہے. تو یہاں پہ آپ نے ان کی شان اور فضیلت بیان کی جو دوسروں کے کام آئے، جنہوں نے دوسروں کے لیے خیمے لگائے، جنہوں نے دوسروں کی سواریوں کو پانی پلایا. تو یہ کتنی احادیث ہم نے آج پڑھی ہیں؟ یہ ہم نے 5 احادیث پڑھی ہیں. ان سب احادیث کا تعلق تھا سفر میں روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کے موضوع سے. اب اس موضوع پہ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں کہ کیا سفر میں رمضان کا روزہ رکھنا درست ہے یا درست نہیں ہے. تو پہلا قول ان علماء کرام کا ہے جو کہتے ہیں کہ سفر میں روزہ رکھیں گے تو غلط ہوگا، اور ایسا روزہ رکھنے والے کے کام نہیں آئے گا، بلکہ اس روزے کی قضا بعد میں دینا پڑے گی. جن علماء کرام کا یہ قول ہے ان میں سے ایک امام زہری ہیں، امام ابراہیم النخعی ہیں، اور اس قول کی نسبت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی طرف بھی کی گئی ہے، جناب ابو ہریرہ کی طرف بھی اس کی نسبت کی گئی ہے، عبداللہ بن عمر کی طرف بھی اس کی نسبت کی گئی ہے، اور یہی موقف ہے ظاہریوں کا. دوسرا موقف، دوسرا قول یہ ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا بھی جائز ہے، ترک کرنا بھی جائز ہے، اور یہ موقف جماہیر علماء کرام کا ہے، بہت بڑی اکثریت کا. دروازہ بند. ان میں صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، ائمہ اربعہ بھی ادھر ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد. ان کا بھی موقف یہ ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا بھی جائز ہے اور ترک کرنا بھی جائز ہے. ان لوگوں کی کیا دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ سفر میں روزہ رکھیں تب بھی نہیں ہوگا، رکھنے کے باوجود نہیں ہوگا، رکھنا نہیں چاہیے لیکن کوئی رکھے گا تو پھر بھی نہیں ہوگا. ان کے دلائل میں سے پہلی دلیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 185. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے، یعنی کہ رمضان کے مہینے کو، اس مہینے میں اپنے گھر میں موجود ہو، فَلْيَصُمْهُ، اس پہ فرض ہے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور جو کوئی بیمار ہے یا سفر کی حالت میں ہے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو وہ چھوڑے ہوئے روزوں کی تعداد بعد میں دیگر ایام میں پوری کر سکتا ہے، بعد میں روزے رکھ لے. یہ لوگ کہتے ہیں، کون سے لوگ؟ جو کہتے ہیں کہ رمضان میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، رکھیں گے تو روزہ نہیں ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ آپ اس آیت پہ غور کریں، اللہ نے روزہ کن پہ فرض کیا ہے رمضان کا؟ فمن شہد منکم الشہر، جو موجود ہے، جو مقیم ہے، جو سفر میں نہیں ہے. اور جہاں تک تعلق ہے مریض کا یا مسافر کا، تو ان پہ اللہ نے یہ فرض کیا ہے کہ وہ رمضان میں نہیں بلکہ رمضان کے بعد روزے رکھیں.
دوسری دلیل ان علماء کرام کی جو کہتے ہیں کہ مسافر کو رمضان کا روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ حدیث ہے جسے امام مسلم روایت کرتے ہیں جناب جابر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ والے سال رمضان میں نکلے کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ جا رہے ہیں نا، مکہ جا رہے ہیں، تو آپ روزہ رکھتے رہے سفر میں یہاں تک کہ قراء الغمیم جگہ پہ آپ پہنچ گئے، تو وہاں پہ بھی روزے کی حالت میں تھے، تو آپ نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا، اسے بلند کیا تاکہ لوگ دیکھ لیں، پھر آپ نے پانی پیا، تو بعد میں آپ کو بتایا گیا کہ کچھ لوگ اب بھی روزے کی حالت میں ہیں، تو آپ نے کہا اولئک العصاة کہ یہ لوگ میرے نافرمان ہیں، انہوں نے میری بات نہیں مانی، یہ نافرمان ہیں۔ تو آپ نے روزہ رکھنے کو یہاں پہ کیا قرار دیا؟ معصیت، گناہ، نافرمانی۔ تیسری دلیل ان علماء کرام کی جو سفر میں روزہ رکھنے کے قائل نہیں ہیں، وہ حدیث ہے جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، آج پڑھی ہم نے حدیث نمبر 184 اس کے راوی بھی جناب جابر ہیں کہ نبی علیہ السلام سفر میں تھے، آپ نے ایک جگہ رش دیکھا اور دیکھا کہ ایک آدمی کو اوپر سایہ کیا گیا ہے، آپ نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ بتایا گیا یہ آدمی روزے کی حالت میں ہے، تو آپ نے کہا تھا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جمہور کے کیا دلائل ہیں؟ جمہور کا موقف کیا ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا بھی ٹھیک ہے اور نہ رکھنا بھی ٹھیک ہے؟ ان کی دلیل ایک تو حدیث حمزہ بن عمر الاسلمی جو آج ہم نے پڑھی، اور اس کا نمبر کیا تھا 181 جس میں حمزہ بن عمر الاسلمی کہتے ہیں کہ میں سفر میں روزہ رکھوں، اور یہ وہ صحابی تھے جو کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، تو آپ نے کہا تھا ان شئت فصم و ان شئت فافطر، روزہ رکھنا چاہو تو رکھ لو اور ترک کرنا چاہو تو ترک کر دو، تمہارے اوپر ہے۔ تو آپ نے دونوں کاموں کی اجازت دی ہے۔ اور دوسری دلیل انس رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے جو ہم نے آج ہی پڑھی ہے، عمدۃ الاحکام میں اس کا نمبر ہے 182 کہ انس کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں تھے، تو جو ہم میں سے روزے دار تھے انہوں نے روزہ نہ رکھنے والوں پہ کوئی تنقید نہیں کی، اور جو بے روزہ تھے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا انہوں نے بھی روزے داروں پہ کوئی تنقید نہیں کی۔ اس سے بھی پتہ چلا روزہ رکھنا بھی ٹھیک ہے، نہ رکھنا بھی ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پہ ابو درداء والی حدیث جس کا عمدۃ الاحکام میں نمبر کیا ہے 183 جس میں ابو درداء کہتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے، گرمی شدید تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور عبداللہ بن رواحہ کے علاوہ کوئی بھی روزے کی حالت میں نہیں تھا، تو بہرحال عبداللہ بن رواحہ روزے کی حالت میں تھے، خود اللہ کے رسول روزے کی حالت میں تھے، تو ان تینوں حدیث سے پتہ چلا کہ سفر میں روزہ رکھنا درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے پہلے علماء کرام کے دلائل کا، تو ان کی پہلی دلیل کیا تھی؟ قرآن کریم کی آیت کہ جو تم میں سے ماہ رمضان میں موجود ہو، مقیم ہو، سفر میں نہ ہو تو روزہ رکھنا اس کے اوپر فرض ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اور جو بیمار ہے یا سفر میں ہے تو وہ دیگر ایام میں روزے پورے کر لے، بعد میں رمضان کے مہینے کے بعد۔ تو اس آیت کا درست مفہوم یہ ہے کہ جو بیمار ہے یا سفر میں ہے وہ اگر روزہ چھوڑتا ہے تو تب چھوڑے ہوئے روزوں کی تعداد بعد میں پوری کرے۔ گویا کہ آیت یوں ہوئی ومن کان مریضا او علی سفر فافطر، ومن کان مریضا او علی سفر فافطر، کہ جو بیماری کی وجہ سے روزہ ترک کر دے یا سفر کی وجہ سے روزہ ترک کر دے وہ ان روزوں کی تعداد بعد میں پوری کرے۔
اچھا یہ لفظ فافطر جو ہم نے پوشیدہ اس میں نکالا ہے، ہم نے کہا کہ یہاں پہ لفظ ہے جبکہ آیت میں تو موجود نہیں ہے، تو کیا ہمارا یہ موقف درست ہے؟ جی ہاں، ان احادیث کی وجہ سے جن سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور کئی صحابہ کرام حالت سفر میں روزہ رکھتے رہے، تو اس سے پتہ چلا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو سفر میں ہو اور روزہ ترک کرے تو وہ بعد میں تعداد کو پورا کر لے، وہ بعد میں قضائی دے لے۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس حدیث کا کہ آپ مکہ جا رہے تھے فتح مکہ کے لیے، روزہ آپ نے رکھا ہوا تھا، صحابہ کرام بھی رکھ رہے تھے، قلاع الغمیم نامی جگہ پہ پہنچے تو آپ نے سب کے سامنے پانی پیا، روزہ توڑ لیا، اور سب کے سامنے اسی لیے پیا تھا تاکہ باقی لوگ بھی روزہ توڑ لیں، لیکن آپ کو بتایا گیا کہ کچھ لوگ اب بھی روزے کی حالت میں ہیں، تو آپ نے ان کو کہا تھا اولئک العصاة، یہ میرے نافرمان ہیں، یہ معصیت کا ارتکاب کر رہے ہیں، گناہ کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ ایک مخصوص واقعہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ عام کوئی شریعت کا اصول نہیں ہے، یہ ایک مخصوص صورتحال میں ایسا ہوا۔ آپ فتح مکہ کے لیے جا رہے تھے، مکہ قریب آ چکا تھا، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ اب دشمن سے آمنا سامنا ہونے والا ہے، تو صحابہ کرام روزے کے بغیر ہوں تاکہ ان میں قوت رہے، طاقت رہے، دشمن کا مقابلہ ہو تو طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ ان سے لڑ سکیں۔ اچھا، اب یہاں پہ سوال یہ اٹھے گا کہ پتہ چل گیا ہمیں دلائل کی روشنی میں کہ سفر میں روزہ رکھنا بھی جائز اور نہ رکھنا بھی جائز، لیکن بہتر کیا ہے، افضل کیا ہے، یہ سوال ہے۔ تو اس بارے میں ایک موقف ہے تین اماموں کا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی۔ یہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا افضل ہے اس کے لیے جسے روزے کی وجہ سے کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، کسی مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دوسرا موقف ہے امام احمد کا کہ رمضان میں روزہ نہ رکھنا ہی افضل ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے مشقت ہو یا نہ ہو، رمضان میں روزہ نہ رکھنا یہی افضل عمل ہے۔ تو یہ تو ہو گئے اقوال۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ راجح موقف کیا ہے، اور مسئلہ اس وقت کیا چل رہا ہے کہ افضل کیا ہے، بہتر کیا ہے۔ تو یہاں پہ ہم یہ کہیں گے کہ مسافر کے سفر میں تین قسم کے حالات ہوتے ہیں۔ پہلی حالت کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے مشقت کا سامنا کرنا پڑے، یا روزہ خیر کے کئی کام کرنے میں رکاوٹ بن جائے۔ تو ایسے شخص کے حق میں یہ بہتر ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ دلیل وہی احادیث جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ نمبر ایک کہ آپ نے کہا تھا اس موقع پہ کہ جب روزے دار گر پڑے اور لیٹ گئے، اور جو بے روزہ تھے، روزے کے بغیر تھے، انہوں نے ان کے لیے خیمے لگائے اور ان کی سواریوں کو پانی پلایا۔ آپ نے کہا تھا ذهب المفطرون اليوم بالاجر، کہ روزہ رکھنے والے آج اجر و ثواب لے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آج افضل کون ہیں؟ جنہوں نے روزہ نہیں رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ جنہوں نے روزہ رکھا ہے وہ خیر کے کئی کاموں سے محروم ہو گئے۔ اور پھر وہ حدیث جس میں آتا ہے کہ آپ نے دیکھا ایک آدمی ایک جگہ پہ رش تھا، پتہ چلا کہ رش اس لیے ہے کہ ایک روزے دار ہیں اور ان کی حالت غیر ہو چکی ہے، ان پہ سایہ کیا گیا ہے۔ تو آپ نے کہا تھا اس موقع پہ لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ یعنی کہ جب یہ صورتحال ہو کہ آپ مشقت میں پڑے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی مصیبت میں ڈالا ہوا ہے روزے کی وجہ سے،
تو پھر کیا ہے، پھر سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ مسافر کی دوسری حالت یہ ہو سکتی ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے کسی قسم کی مشقت نہ ہو اور روزہ خیر کے دیگر کام سر انجام دینے میں رکاوٹ نہ بنے۔ تو ایسی صورتحال میں سفر میں روزہ رکھنا افضل ہے۔ کیا دلیل؟ دوسری دلیل ابو درداء والی حدیث، صحابہ کرام شدید گرمی تھی، حتیٰ کہ گرمی کی وجہ سے اپنے سروں پہ کیا رکھ رہے تھے؟ ہاتھ رکھ رہے تھے، اور ابو درداء کہتے ہیں تب کوئی روزے کی حالت میں نہیں تھا سوائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اور عبداللہ بن رواحہ کے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون سا عمل کیا کرتے تھے؟ افضل کے غیر افضل؟ عام طور پہ آپ افضل عمل کیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب روزہ رکھنے میں مشقت نہ ہو، کوئی روزہ خیر کے کاموں میں رکاوٹ نہ بنے، تو پھر روزہ رکھ لینا ہی بہتر ہوگا۔ ویسے بھی آپ دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے، تو رمضان کے مہینے میں جو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں وہ بعد میں تو نہیں نازل ہوتی۔ رمضان میں جو روزہ رکھنے کا ماحول بنا ہوا ہے، اس ماحول میں روزہ رکھنا آپ کے لیے آسان ہوگا، بعد میں شاید یہ ماحول نہ ملے۔ تیسری حالت مسافر کی یہ ہو سکتی ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے انتہائی شدید قسم کی مشقت کا سامنا کرنا پڑے۔ ایسی شدید مشقت جو ممکن ہے کہ اس کی فوتگی کا، ہلاک ہونے کا سبب بن جائے۔ تو تب روزہ ترک کرنا واجب ہوگا اور تب روزہ رکھنا حرام ہوگا۔ یہاں پہ دلیل بنایا جا سکتا ہے اس حدیث کو کہ جب آپ نے مکہ کے قریب پہنچ کے روزہ توڑ دیا، صحابہ کرام کے سامنے توڑا تاکہ وہ بھی روزہ توڑ دیں، کچھ لوگوں نے پھر بھی روزہ رکھا، تو آپ نے کہا تھا اولئک العصاة، اولئک العصاة، یہی لوگ نافرمان ہیں، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ تو یہ تھی سفر میں روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کے تعلق سے گفتگو۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی احادیث توجہ سے سیکھنے کی، سننے کی، پڑھنے کی، پڑھانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پھر ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہر طرح کی گمراہیوں سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔